بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کی کہانی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو صرف ایک انسان نہیں بلکہ ایک عہد، ایک نظریہ اور ایک تحریک کا نام تھے۔ مولانا خان زیب شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، مولانا خان زیب کوئی عام شخصیت نہیں تھے بلکہ وہ باجوڑ کی ایک ایسی ہم جہت رہنما تھے جنہوں نے علم، سیاست، ادب، تاریخ، جرگہ، خطابت اور سماجی خدمت ہر میدان میں اپنی چھاپ چھوڑی۔ وہ ایک عالم دین، ایک قوم پرست سیاستدان، ایک مورخ اور ایک سوشل ورکر تھے، ایک حاضر جواب خطیب اور ایک نڈر، بے باک اور بااصول انسان تھے۔ ان کا تعلق باجوڑ کی تحصیل ناوگئی سے تھا، قبیلہ ترکلانی سالارزئی شاخ سے، جبکہ ان کا خاندان چارمنگ، ناوگئی اور پشاور کے نواحی علاقے شیخ قلعہ میں آباد ہے۔ انہوں نے مقامی ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی، پھر درس نظامی مکمل کیا اور 1999 میں سند فراغت حاصل کی۔ ناظرین، مولانا صاحب کا جذبہ صرف مسجد و محراب تک محدود نہ تھا، وہ عوامی نیشنل پارٹی سے وابستہ تھے اور سیاسی بیداری کے لیے ہمہ وقت سرگرم رہتے۔ 2023 کی ضلع الیکشن کمیشن میں ان کی بھرپور شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جمہوری نظام پر یقین رکھتے تھے۔ 2008-2009 میں جب باجوڑ پر دہشت گردوں کا سایہ تھا، جب سب اپنے گھروں میں چھپے ہوئے تھے، تب مولانا خان زیب نے جرگیں منعقد کی، فوجی قیدیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کی اور یہاں تک کہ طالبان کی مزاحمت کے باوجود انہوں نے معروف شاعر اسلام ارمانی کا جنازہ پڑھایا۔ ان کے گھر پر میزائل گرے، ان کے اہل خانہ زخمی ہوئے، لیکن وہ نہ جھکے اور نہ رکے۔ ناظرین، مولانا صاحب کا دل صرف مذہب نہیں بلکہ قوم، امن، تعلیم اور ماحول کے لیے بھی دھڑکتا تھا۔ 2024 میں مومن اسٹوڈنٹس یونین کے جلسے میں انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم، قومی وسائل اور امن پر زور دیا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ تعلیم کو روایات کی عینک سے نہیں بلکہ غربت، سہولیات کی کمی اور حکومتی عدم توجہ سے دیکھو۔ انہوں نے باجوڑ کی تاریخ پر ایک شاہکار کتاب تصنیف کی، باجوڑ دی تاریخ پڑھنا کی، جسے 1 جنوری 2020 کو شائع کیا گیا۔ اس کی تقریبی رونمائی میں ڈپٹی کمشنر سمیت معزز شخصیات شریک ہوئیں۔ پھر انہوں نے خیبر پختونخوا کے وسائل پر تمنا پختونخوا جیسی تحقیقی کتاب لکھ کر صوبائی خود مختاری اور پشتون حقوق کی جنگ کو علمی میدان تک پہنچایا۔ انہوں نے اسٹڈی سرکل، سوال و جواب کی نشستیں، کانفرنسز منعقد کی جہاں نوجوانوں کو کھل کر سوال کرنے کی اجازت تھی اور مولانا صاحب ان کی ہر سوال کا عقلی و علمی جواب دیتے۔ نوجوانوں میں وہ بے حد مقبول تھے، ان کی دل میں قوم کا درد تھا۔ انہوں نے 1400 گز لمبی حفاظتی دیوار بنا کر 15 ایکڑ زمین پر درختوں سے بڑا جنگل لگایا اپنی مدد آپ کے تحت۔ لیکن جب وہ امن پاسون کمپین میں مصروف تھے، تب 10 جولائی 2025 بروز جمعرات شنڈئی موڑ باجوڑ میں نامعلوم حملہ آوروں نے ان پر فائرنگ کی۔ مولانا خان زیب شہید، اس قوم کا سرمایہ، اس قوم کی صدا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ لیکن ناظرین، ایسی شخصیات مرتی نہیں، وہ دلوں میں، کتابوں میں اور قوم کے شعور میں زندہ رہتی ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ مولانا خان زیب کے مشن کو، ان کے جذبے کو، ان کی قربانی کو زندہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ مولانا خان زیب شہید کی قربانی کو قبول فرمائے اور ہمیں ان کی مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔